اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز کچھ لوگ مدینے میں جھگڑ رہے تھے کسی معاملے میں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے لڑنے والوں کو مخاطب کیا کہ تم لوگ یہاں دنیا کے جھگڑوں میں پڑے ہو اور وہاں مسجد نبوی، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب لوگ جھگڑا چھوڑ کے بھاگم بھاگ مسجد کی جانب لپکے کہ پتہ نہیں کتنی زمینیں، جائیداد، دولت، پیسہ وہاں پہ بانٹا جا رہا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہا ہے، تو کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کا ذکر فرما رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس صحابی کو پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے، مگر یہاں تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کی میراث، ان کی جائیداد یہی تو ہے، یہ قرآن، اللہ کا ذکر۔ تو بہن بھائیوں، رب نے کہا کہو، اے نبی کہیے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایہا الکافرون۔ قرآن پاک میں کل کے ساتھ جن آیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ پاک نے، وہ آیات کل 332 ہیں۔ اللہ پاک نے توفیق دی قرآن پاک میں سے ان آیات کو پا لینے کی۔ مکمل ان کی فہرست اسی بیان میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ تحفہ پیغام کی شکل میں تمہارے رب نے تمہارے نصیبوں کو بدلنے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ عمل ہو جائے تو رب پاک کا بندہ رب کے قرب میں آ جاتا ہے۔ بہن بھائیوں، یہ وہ آیات ہیں جن میں خطاب براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک فرما دیجئے۔ اور اب یہی آیتیں اللہ کے حکم پہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دہرائیں گے تو کیا نہیں پاؤ گے۔ جہاں لفظ کل آیا وہ خطاب ہے رسول پاک سے، ہمارے رب کا۔ یہ آیتیں کل کی پریزنٹ ہیں، صاحب حال ہیں۔ گزرے واقعات قوموں کے جو قرآن میں احوال ہیں وہ ماضی کا حصہ، اور آنے والے جنت دوزخ کے جو خبریں ہیں، جو خوشی کی، جو عذاب کے ڈر، وہ فیوچر کا حصہ۔ صاحب حال وہ آیات ہیں، یہی آیات ہیں جو کل سے ہیں۔ اس اشارے کو سمجھنا، کیونکہ قرآن پاک یونیورسل ٹروتھ، سب سے بڑی سچائی انسان کے لیے جو ہر دور میں موجود ہوگا، اس کے لیے اصول بتا دیے گئے کہ ایسے جینا۔ یہ آخری آسمانی خطاب آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بتا دیا گیا، اور یہی نصیحت ہے، وسیلہ ہے۔ جو مراد والے ہوئے وہ پا گئے۔ دنیا کی یہ زندگی جو سمندر کی طرح گہری ہے، سمجھ سے باہر ہے، ان 332 کل کا احاطہ کر لو گے تو اس دل کے سمندر کو اپنے دل کے کوزے میں بند کر لو گے۔ اس مبارک مہینے شعبان میں
قسمتوں کے فیصلے ہوئے، یہ پتے گرے، کچھ پتے گرے اور کچھ کے وقت بلند ہوئے۔ یہ دور تمہارا، اس دور کے سب سے بڑے فیصلے ہوئے، اس دور میں بڑے فیصلے ہوئے، ولایت کے فیصلے ہوئے، اللہ کے مقربوں کے فیصلے ہوئے۔ میں اپنے پروردگار کی ایک ایک سانس پہ شکر گزار ہوں، مجھے ہمت دی اس عظیم کام کو مکمل کرنے کی، تم لوگوں تک، تم خوش نصیب لوگوں تک پہنچانے کی۔ اے میرے رب، میں نے پہنچا دیا۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہنچا دیا کرو میری جانب سے چاہے ایک آیت ہی صحیح۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ سے آپ کے رب نے کی، آپ کو کل کہہ کر فرما دیا کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، پہنچا دیجئے اپنی زبان مبارک سے کہہ کر آپ کی وہی سنت، آپ کے وہ احکام جو رب پاک نے آپ کو کہے۔ آج رب پاک کی خوشنودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ امانت آپ کے ان بندوں تک پہنچا رہی ہوں۔ قدم قدم پہ ادب کا تقاضا ہے، رب ہی ہے جس نے اتنے کم وقت میں مکمل قرآن اول سے آخر تک دیکھنے کی توفیق دی اور چننے کی توفیق دی۔ یہ کل کی وہ پاکیزہ بابرکت آیتیں جو بات ہے رب اور میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے تو 2 دن لگے ان پھولوں کو، اس خزانے کو چننے میں میرے بہن بھائیوں، مگر جب تم پڑھو گے تو ان کل کے آیات کو 40 سے 50 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، مگر جب یہ وظیفہ کر چکو گے تو ہر لمحہ تمہارا ہو جائے گا، تمہارے ساتھ جھومے گا۔ اس سے زیادہ میں تمہیں آگاہ نہیں کر سکتی، بس یہ اشارہ دے رہی ہوں، بس ایک اشارہ دے رہی ہوں۔ ولایت والو، ولایت کی چاہت والو، کیفیت کو قید کر دوں یہ الفاظ نہیں، اپنے نصیبوں کو پرکھ لو۔ مجھے تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے بہن بھائیوں، میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتی، میری یہ خدمت میرے رب پاک کی عطا سے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ پیغام تم لوگوں تک ایک بار پہنچ جائے، جو بھول رہے ہو تازہ ہو جائے، کیونکہ یہ تمہاری میری زندگی ایک وہ سنہرا دور ہے، یہ قسمت کا دیا ہوا وہ موقع ہے جسے اگر کوئی خوش نصیب پہچان گیا۔ میری بس یہ خواہش ہے میرے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ اس موقع کو پہچان لینا۔ زندگی قسمت بار بار موقع نہیں دیتی۔ یہ 332 کل کی آیات، ان کی ترتیب بتا رہی ہوں جیسے قرآن پاک میں ہے اور اسی ویڈیو کے نیچے لکھ دی ہیں۔ میں اتنا ہی کر سکتی تھی بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، کہ تم تک یہ پہنچا دوں۔ ان کو دہرایا کرنا ایک ترتیب میں، ایک مجلس میں، سورہ ناس سے سورہ بقرہ تک، چاہے سورہ ناس سے شروع کر کے سورہ بقرہ تک چلے جانا، چاہے سورہ بقرہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک ترتیب میں لے جانا، جیسے تمہارا دل کرے، مگر کوشش کرنا کہ رمضان کے ان دنوں میں ایک نشست کے ساتھ ان آیتوں کو دہرا لیا کرنا۔ تم لوگوں کو خبر نہیں، تم لوگوں کو خبر نہیں کہ یہ کیا خزانہ ہے، یہ کیا خزانہ ہے۔ اللہ کا کہنا کہ اے نبی فرما دیجئے، کہہ دیجئے 332 دفعہ قرآن پاک میں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ واحد ہے۔ اس کام کو جو اللہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیجئے، اب جب کوئی انسان ان آیتوں کو دہرائے گا تو سنت پوری ہوگی، 332 سنت پوری ہوں گی تمہاری زبان کی ایک جنبش سے، تمہاری کوشش سے۔ تو پھر قربت والوں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں، اپنا یہ مقام پالو، اپنا یہ مقام کہیں کھو مت دینا۔ اس محنت میں، اس عمل میں اپنے آپ کو جذب کر لو، باعمل ہو کر یہ کام کر لو۔ یہ تمہارے رب کی عطا ہے، یہ تمہارے رب کی عطا ہے۔ یہ ولایت، یہ رب کی دوستی کے سفر کا آغاز ہے۔ میں تمہیں کہتی ہوں کہ یہ رب کی ولایت کا، اس کی دوستی کا آغاز ہے۔ خدا کرے تم سب کے نصیب جاگ اٹھیں تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ فی امان اللہ۔ جیتے رہو بہن بھائیو۔